میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے عزیز طلباء طالبات، پردہ نشین مائیں بہنیں، ہم سب بہت دیر سے ہمارے ان بچوں کا جو اس پروگرام کے اور اس فنکشن کے یہ دلہے ہیں آج، اصل اسی کو سننا تھا آج ہمیں۔ اور ماشاءاللہ آپ لوگ بھی، میں دیکھ رہا ہوں بڑی محبت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر ان معصوم اور نونہالوں کی مبارک زبان سے جو پروگرام ہو رہے تھے آپ لوگ بڑی توجہ سے سن رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن چگنی رات چگنی ترقیات عطا فرمائے، اساتذہ کو، طلباء کو، معاونین کو، محبین کو اللہ پاک قبول فرماوے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نہ میں اپنی زبان سے اس کا اقرار کروں بلکہ ہم سب سامعین بھی اس کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہمارے ان بچوں نے جو پروگرام پیش کیا، معصوم زبانوں سے باتیں بہت بڑی بڑی ہمیں سکھائی۔ پروگرام کو صرف پروگرام کی حد تک نہیں، انہوں نے بہت بڑی باتیں اور بہت کام کی باتیں، خاص طور پر جدید جو دور چل رہا ہے، جو حالات کروتے نہیں رہے، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ہماری ان بچوں نے ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے اور ان کی باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یقیناً یہ ہمارے انہیں مکاتب قرآنیہ کا یہ شیلہ ہے کہ ہر سال میں ایک مرتبہ کم از کم اس مکتب کے بہانے سے یہ جو سالانہ اجلاس ہوتا ہے، اس کو رسمی نہ سمجھو بلکہ سمجھو کہ یہ ہم سب کی ایک بیٹری چارج کرنے کے لیے ہے۔ بڑا مقدس پروگرام ہے۔ تو معلوم ہمیں کتنی باتیں اس پروگرام کے بہانے سے، دو ڈھائی گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے، ہمیں کتنی زبانوں سے اور کتنی باتیں اس بہانے سے سیکھنے کی ملتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پروگرام ہو رہے ہیں یہ ہماری بیٹری چارج کرنے کے لیے ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہ مکاتب قرآنیہ میں یہ جو بچے پڑھ رہے ہیں، جیسے مولانا نے بھی سنایا کہ جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں اس کو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت دو کہ ریڑھ کی ہڈی آپ کی خراب ہو جائے گی، آپ کا بیلنس نہیں رہے گا۔ یہ ہمارے مکاتب قرآنیہ جو ہیں خاص طور پر اس دور کے اعتبار سے یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ نہ معلوم اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کیا بات ڈالی تھی، ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کے سائے میں بیٹھے ہیں اور خلیل اللہ دعا کیا فرما رہے ہیں، اور وہ بھی اس وقت کی دعا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے خلیل تو سارے امتحانوں میں پاس ہو چکا ہے، میرے خلیل گولڈ میڈل لینے کا ٹائم آ چکا ہے۔ اس وقت کعبۃ اللہ کے سائے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی، آج ہماری یہ مکاتب قرآنیہ، آج ہمارا یہ مدرسہ حنفیہ، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ایک حصہ ہے جو ہمیں قبول نہیں کروانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کعبۃ اللہ کے سائے میں قبول ہو چکی ہے، ہمیں تو صرف انگلی کتا کر شہیدوں میں ہمیں اس پہ شریک ہونا ہے، اپنی اولادوں کو اس میں شریک کرنا ہے ہمیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی،
قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کو، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دو دعائیں مانگی تھی، اللہ نے دونوں قبول فرما لی۔ کعبۃ اللہ کے سائے میں بیٹھ کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دو دعائیں مانگی تھی، اللہ نے دونوں قبول فرما لی۔ ایک دعا تو مانگی تھی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالحین میں سے ایک اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں قبول فرما لی۔ دوسری دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ تیرے حکم سے کعبۃ اللہ تو میں نے بنا دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، یا اللہ تیرے حکم سے کعبۃ اللہ تو میں نے بنا دیا ہے، لیکن اس کعبہ کا ایک امام تو عطا فرما دیں۔ دعا کیسے مانگی؟ ذمت کا کام ہو گیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا خلاصہ اور نتیجہ ہوں۔ مانگی تو محمد رسول اللہ مانگ لی، کعبۃ اللہ کے امام مانگ لی کہ اللہ ایک بیٹے کے ذریعے سے اس سرزمین پر تو نے زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا ہے، ایک اور بیٹا دے دینا اس کی نسل سے جس کے ذریعے سے اس سرزمین پر ہدایت کا چشمہ جاری ہو جائے۔ اور دونوں دعائیں قبول ہو گئی۔ اس لیے ہمارے شیخ عطا اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو بہت پیارے انداز میں کہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دو دعائیں مانگی، ایک تو مانگے آب زمزم والے اور ایک حوض کوثر والے مانگے۔ اللہ نے آب زمزم والے حضرت اسماعیل بھی عطا فرما دیے اور حوض کوثر والے محمد رسول اللہ بھی عطا فرما دیے۔ تو معلوم بھی ہوتا ہے ہماری یہ مکاتب قرآنیہ جو ہیں، اس کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کے سائے میں کر چکے ہیں اور دعا قبول ہو چکی ہے۔ اور اسی کا نتیجہ ہے، آپ دیکھیے 1444 سال کے بعد بھی الحمدللہ رب العالمین ہماری یہ مکاتب قرآنیہ میں یہ بچے پڑھ رہے ہیں، یہ ان بڑوں کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ ورنہ آج دنیا انتھک کوشش کر رہی ہے، اسی بنیاد پر جس وقت انگریز ڈنمارک جس وقت ہندوستان کو چھوڑ کر گیا تھا، اس کی ایک اپیل تھی اور ایک بات کہہ کر گیا تھا، ہندوستان کو چھوڑتے وقت انگریز ہم جسمانی طور پر تو اس کو آزاد کر چکے ہیں جسمانی طور پر، لیکن ان کے برین جو ہے اور ان کے دماغ جو ہے یہ ہمارے قبضے میں رہیں گے۔ ہم ان کی ذہنیت کو بگاڑ کر جا رہے ہیں۔ اور اسی وقت آپ جانتے ہیں کہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے بار بار آپ بات سنتے ہیں، لیکن سن کر نکال نہ دے۔ آپ نے 20 مرتبہ سنی ہوگی مکتب کے جلسے میں کہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے مالٹا کی جیل میں اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، میں اگر سوچوں گا تو میرا دماغ کام کرے گا 10 کے 15 کیسے کر لوں اور 15 کے 20 کیسے کر لوں، میں اپنی اس کی عقل مندی شمار کر رہا ہوں، اور لیکن ہوتا نہیں، 20 کے 10 ہو رہے ہیں، 15 کے 20 نہیں ہو رہے۔ اور شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں ترمذی شریف کی روایت، اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچوں کو تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ایسی فراست تھی وہ اللہ کے نیک بندے کی، وہ محسن کی، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے مالٹا کی جیل میں ہندوستان کا مستقبل اور ہندوستان کے مسلمانوں کا مستقبل سوچ رہے تھے کہ اس ملک میں مسلمان آباد کیسے رہے گا، اس کا دین آباد
مسلمان کیسے رہے گا؟ مالٹا کی جیل سے 2 چیزیں لے کر آئے تھے. اگر ہندوستان کے مسلمانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا مستقبل سلامت رہے تو 2 چیزیں، تمہارے اندر اتفاق ہو، اتحاد ہو، تمہارے اندر جوڑ ہو، تمہارے اندر محبت ہوگی، اور تمہارے گلی گلی میں، تمہارے محلے محلے میں، تمہاری مسجد مسجد میں، فرمایا مکتب کی تعلیم کو عام کیا جاوے، قرآن کی تعلیم کو عام کیا جاوے. اگر یہ 2 چیزیں تمہارے اندر ہوگی، تمہارا مستقبل کوئی نہیں بگاڑ سکے گا. شاید دونوں چیزوں میں کمزوری نہیں آ رہی، دونوں چیزوں میں کمزوری نہیں. ایک زمانہ تھا ہمارے مکتب کی تعلیم کتنے گھنٹے ہوتی تھی، اب کتنی ہو رہی ہے، کتنی توجہ کے ساتھ دی جاتی تھی، اب بچوں کو ہم کتنی توجہ کے ساتھ دے رہے ہیں. ہم نانی کہتے ہیں کہ آپ اسکول میں نہ بھیجیں، آپ انگلش میڈیم نہ پڑھائیں، اب ان کو لائر، انجینئر، ڈاکٹر نہ بنائیں، ہم نہیں کہتے. بلکہ ہم تو اس فیلڈ کے اندر آج گاؤں گاؤں جا کر میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں، تمہیں اس دور میں جتنی تمہارے مدارس کی ضرورت ہے، مکاتب کی ضرورت ہے، اب تمہاری اسلامک اسکولوں کی، تمہاری گرلس اسکولوں کی بھی اتنی ضرورت ہے. اور ایک بات یاد رکھے ہمارے بڑوں کی، جتنا ان عمدہ مساجد پر خرچ کرنے پر تمہیں جو ثواب ملے گا، اس دور میں ایک بہترین اسکول ہے جو اسلامی ڈھانچے میں چل رہی ہو، اس پر خرچ کرنے پر بھی اللہ وہی ثواب عطا فرمائے. ہماری بچیوں کا ایمان کا مسئلہ ہے، ہمارے بچوں کا ایمان کا مسئلہ ہے. تو ہم نانی کہتے کہ نہ پڑھائیے. ہاں ایک بات ضرور کہتے ہیں کہ پہلے مکتب میں بھیج کر ان نونہالوں کو پہلے مسلمان بناؤ. چاہے دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں بھیج دو، پہلے اس کو مسلمان تو بناؤ، پھر آپ چاہے ڈاکٹر بنائیں، لائر بنائیں، آپ انجینئر بنائیں، آپ اکاؤنٹر بنائیں، آپ کسی بھی فیلڈ میں بھیجیں. ہم نانی کہتے ہیں پہلے اس کو مسلمان تو بناؤ، پہلے اس کے عقائد تو مضبوط کرو. 2000 میں جس وقت زلزلہ آیا تھا 2000 میں، اور اس بات کو جب پڑھتے ہیں تو یاد آتا ہے ہمارے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول کہ ان بچوں نے مکتب کی تعلیم کو صحیح ڈھنگ سے حاصل کر لی، دنیا کے اندر کسی بھی گلی میں چلے جائیں گے، دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں گے، یہ شاید گناہوں کے ساتھ تو سودا کر سکتے ہیں لیکن یہ بچے ایمان کا کبھی سودا نہیں کریں گے. صحیح ڈھنگ سے مکتب پڑھ لیا. 2000 میں جس وقت زلزلہ آیا تھا کچھ وغیرہ میں، کافی مشینریاں کام کر رہی تھی، امدادی تعاون، امداد کے لیے، تعاون کے لیے. اس میں ایک مشینری کام کر رہی تھی عیسائیوں کی، بہت بہترین اسٹیج بنایا تھا. ایک ایک آدمی کو بلاتے تھے اور کچھ شرکیہ جملے بلواتے تھے اور کچھ کیٹ وغیرہ دیتے تھے، کچھ پیسے وغیرہ دیتے تھے، ساری مشینریاں کام کر رہی تھی. ہمارا ایک بچہ 11 سال کا، 11 ایئرس، زیادہ نہیں، 11 سال کا ایک بچہ ہے، اسٹیج پر آیا، اس کو گفٹ دیا جا رہا ہے، کیٹ دیا جا رہا ہے اور بلوایا جا رہا ہے. یہ گفٹ جو تمہیں دے رہا ہے عیسیٰ مسیح جو رب ہے وہ ہمیں دے رہا ہے. یہ بچے نے کیٹ وہیں پھینک دی اور اسٹیج سے کود کر بھاگا. کسی نے پکڑا، بھائی کیا ہو رہا ہے کہ تو بھاگ کر جا رہا ہے، یہ کیٹ لینے گیا تھا. فرمایا میرے مل صاحب نے تو مکتب میں مجھے یہ پڑھایا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں. یہ تو مجھے یہ بلوا رہے کہ عیسیٰ مسیح دے رہے، میں نے تو ان کا کبھی نام نہیں سنا. یہ پاور تھا مکتب کی تعلیم کا. صحیح معنی میں ان بچوں کو اگر آپ مکتب کی تعلیم پڑھائیں گے اس دور میں، یقیناً کہتا ہوں یہ بچے گناہوں کے بھور میں تو کبھی جا سکتے ہیں لیکن ایمان کا سودا کبھی نہیں کریں گے. تو حالات کروتی لے رہے ہیں. ذاتی گھر سے آپ اندازہ لگائیں، ذاتی گھر بیچنے کی ضرورت پڑے تو بیچ کر بھی ان کو قرآن کی اور مکتب کی تعلیم دے افضل ہے. اس لیے کہ اگر کسی کو ہارٹ اٹیک آ گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مہلک بیماریوں سے حفاظت کرے. بچے کو بلا کر کہا ڈاکٹر نے کہ تیرے والد کو ہارٹ اٹیک ہے.
دل کا دورہ پڑا جو دل کا دورہ پڑا ہے، تو فرمایا کہ 2 لاکھ روپے جب تک نہیں ہوں گے وہاں تک تیرے باپ کا علاج نہیں ہوگا۔ فرمایا میرے باپ کا قلب خراب ہوا ہے، جلدی سے علاج کریں، میں چاہے اپنا مکان بیچ دوں گا، میں اپنی گاڑی بیچ دوں گا، لیکن میرے والد سلامت رہے، میری والدہ سلامت رہے۔ آدمی اپنی ہر چیز قیمتی بیچنے کے لیے اگر صحیح معنی میں والدین سے محبت ہو تو تیار ہو جاتا ہے، تو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو کیا اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز، قلب سے بھی زیادہ قیمتی چیز روح ہے؟ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں وَكَذَلِكَ وَحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، حضرات علماء بیٹھے ہیں، مفسرین نے تفسیر یہی فرمائی، یہاں روح سے مراد قرآن کریم ہے، قرآن ہے روح سے مراد یہاں۔ تو قلب سے زیادہ کیا روح قیمتی نہیں؟ اور یہاں مراد قرآن کریم ہے روح سے، اس کو پڑھنے کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے۔ جب آدمی قلب کی سلامتی کے لیے اپنا مکان بیچ کر علاج کرانے کے لیے تیار ہے، تو کیا روح کی سلامتی کے لیے اپنا مکان بیچے کہ نہیں ہم تیار ہیں کہ ان بچوں کو قرآن کی تعلیم دے؟ لیکن الحمدللہ آج تو ہمارے ڈونروں نے، معاونین نے، بیرون ملک اور ملک میں رہنے والے، اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں میں، اللہ ان کے رزق میں برکتی عطا فرمائے۔ آپ دیکھ رہے تھے کبھی گھنٹوں سے کس کا نام، اس کا نام، اس کا نام، حالانکہ وہ وہاں بعض ملکوں میں ٹھنڈیوں میں 10-10 12-12 گھنٹے کیسی سخت ٹھنڈی میں کما رہے ہیں۔ بعض ملکوں میں آپ جانتے ہیں کہ 10-10 8-8 مہینے سال کے ٹھنڈیاں ہوتی ہے، برف میں کما رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہماری ان بچوں کی محبت کے خاطر وہ اپنے گھاڑی کمائی کو ان مدرسوں کے اور مسجدوں کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ یہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آج تو آسان کر دیا ہے، ہمیں تو مالی قربانی اب نہیں دینی ہے، صرف اپنے بچوں کو مکتب میں پابندی کے ساتھ بھیجنا ہے، لیکن وہ بھی ہم سے نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ ضرورت ہے کہ ہماری مکاتب میں ہمارے یہ بچے اپنے عقائد کو مضبوط کریں گے، اپنے اخلاق کو مضبوط کریں گے، اپنے اخلاق کو انہی مدارس میں سیکھیں گے۔ یقیناً ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ مکاتب قرآنیہ، آپ سب جانتے ہیں یہ مکاتب قرآنیہ، اسکول کی تعلیم میں آپ بچوں کو بھیجو گے، ضرور بھیجیں، لیکن یہاں بیچ کر پہلے ان بچوں کے عقائد، ان کے اخلاق، ان کے اعمال درست کراؤ، اس لیے کہ انہی مکاتب میں باپ کا مقام پہنچائے۔ باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ انہی مدارس میں انہی مدارس اور مکاتب میں سکھایا جاتا ہے۔ یہ ہمارے مکاتب قرآنیہ، چاہے آج میں کہتا ہوں کہ آج اس درخت پر پھل ہوتے ہیں، پتھر اسی پر مارے جاتے ہیں، کبھی مسجد پر، کبھی مدرسوں پر، کبھی مکاتب پر آج انگلیاں اٹھائی جاتی ہے، لیکن ہم دنیا کے آج ہم یہاں بیٹھ کر دنیا کے ان قوموں کو، اور یہاں اس ملک کی اگر چاہے پولیس ہو یا اوپر تک چاہے جس فیلڈ میں کام کرنے والے ہو، ہم پیغام پہنچا دینا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے مکاتب قرآنیہ شانتی کا پیغام دیتے ہیں، یہ ملک سے وفاداری سکھاتے ہیں، کبھی یہاں ملک سے بے وفائی نہیں سکھائی جاتی۔ ہم کہہ دیتے ہیں، آج یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج اگر لال قلعہ اگر لہر رہا ہے تو یقیناً یہ کہیں گے انہی مدارس کی برکت ہے، انہی علماء دیوبند کی برکتیں ہیں کہ جن کی قربانیوں سے یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ اور آج لال قلعہ رہین منت ہے دارالعلوم دیوبند کی علماء کی، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ مکاتب میں شانتی کا پیغام دیا جاتا ہے، یہاں مکاتب میں ملک سے وفاداری سکھائی جاتی ہے، باپ کا مقام سکھایا جاتا ہے، ماں کا مقام سکھایا جاتا ہے، بڑوں کا اکرام سکھایا جاتا ہے، چھوٹوں پر شفقت سکھائی جاتی ہے۔ یہ انہی مکاتب قرآنیہ ہے۔ یہاں ملک سے بے وفائی نہیں سکھائی جاتی، یہاں ملک کی غداری ہم مکاتب اور مدارس میں نہیں سکھائی جاتی۔ تو ہمیں ضرورت ہے ان بچوں کو بھیج کر، اس لیے کہ یہ بچے اگر صحیح معنی میں تربیت یافتہ ہوں گے، میں یقیناً کہتا ہوں کہ یہی بچے
انہی مکاتب میں یہ ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں، لیکن آج ہماری عدم توجہ کی بنیاد پر بچوں کی عقائد میں، اخلاق میں، اعمال میں جو دن بدن گراوٹ آ رہی ہے، یا والدین اس کے ذمہ دار ہیں، اور والدین کو اس کے باب میں سوال ہوگا۔ ان بچوں کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک والد آئے اور اپنے بیٹے کے باپ میں بہت ساری شکایتیں لے کر آئے کہ یہ بچہ جو ہے سرکش ہو چکا ہے، نافرمان ہو چکا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نرمی سے، گرمی سے بہت کچھ سمجھایا، بہت کچھ سنایا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس بچے نے یہ پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میرا بھی میرے والدین پر کوئی حق ہے کہ نہیں؟ کہا ہے تیرے والدین صحیح جگہ پر شادی کرے تاکہ اولاد نیک پیدا ہو، پیدا ہونے کے بعد اس کا نام اچھا رکھے، اس کی تعلیم اور تربیت کا نظام بنائے، اس کے بعد اس کی صحیح جگہ پر شادی کرا، یہ سب ذمہ داری ہے والدین کی۔ تو یہ بچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے تو میرے والد نے ایسی جگہ شادی کی کہ میں نافرمان اولاد، دوسری بات یہ ہے کہ میرے باپ نے میرا نام ایسا رکھا ہے کہ جس کا میننگ ہوتا ہے گوبر۔ میرے باپ نے میرا نام بھی اچھا نہیں رکھا۔ آج تو نام کے باپ میں روزانہ لوگوں کے فون آتے وہی کہ سب کئی نو نام اب چنیں، دو چار نام دیتے ہیں، صحابہ، تابعین، تابعین، حدیث میں جو نام ہے ہر ایک کی زبان پر ایک ہی جملہ آتے ہیں، سب کئی نو نام اب چنیں گے، ذرا فریش نام اب چنیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ نہیں جانتے کہ بچوں پر اب نام کا اثر پڑتا ہے، نام کا اثر پڑتا ہے۔ نام کو صرف یہ نہ سمجھے کہ جس طرح چاہے رکھ دے، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہی نہیں۔ ہم علمی طور پر جو باتیں، ایک آدمی نے اپنے نہ بچوں کا نام رکھا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ میں نے تو قرآن میں دیکھ کر اپنے بچے کا نام رکھا، اور لوگ پوچھتے ہی نہیں کہ اس کا نام کیا ہے، اس کا میننگ کیا ہے۔ بہت ساری مرتبہ لوگ آتے ہیں اور بچوں کا نام سکھا دیتے۔ ابھی ایک آدمی آیا تھا، کہا کہ میرے بچے کا نام ساحر ہے۔ میں نے کہا ساحل کے ساحر؟ تو کہنے مر صاحب ساحر آر ہے آخر میں نے کہا ساحر کے معنی جادوگر ہوتا ہے، ساحل لام سے رکھو کم از کم، یہ ساحر کا نہیں، کم از کم ہم علماء سے رجوع کر کے اس کا میننگ تو سنیں۔ تو کہنے کہ اپنے بچوں کا نام کیا رکھا گیا؟ میں نے اپنے بچے کا نام قرآن سے رکھا مجرمین۔ قرآن کریم میں مجرمین کا جو ذکر ہے وہ تو جہنمیوں کی صفت ہے، لیکن بیچارہ وہ جانتا ہی نہیں میننگ کا۔ اس لیے کہ آج ہم دینی اعتبار سے اتنے کمزور ہو چکے۔ معاف کرنا، میں کوئی کسی پر میں تو ایک مذاکرے کے لیے آیا ہوں، جو حالات کروٹیں لے رہے ہیں اور ہم دین کے اعتبار سے اتنے ناواقف ہیں۔ آج میرا اخبار نہیں چھٹتا، میرا نیوز نہیں چھٹتا، میرے اخبار کے اعتبار سے اگر مجھے پوچھ لے تو شاید کوئی خبر ایسی نہیں کہ مجھے نہیں معلوم۔ کوئی نیوز میں نہیں چھوڑ رہا ہوں، کوئی اخبار نہیں چھوڑ رہا ہوں، کوئی میچ نہیں چھوڑ رہا ہوں، میں دنیا بھر کی خبر لے رہا ہوں۔ اور جس دین پر میں ایمان لایا، جس پر میری دائمی اور قائمی کامیابی کے فیصلے ہیں، اس دین کے اعتبار سے مجھے کچھ نہیں پتا۔ میں اتنا اس دین کے اعتبار سے ناواقف ہوں، کبھی ہم نہیں پڑھتے کہ دینی اعتبار سے کوئی۔ ابھی میں رمضان المبارک میں ایک جگہ پر گیا اور ایک صاحب آئے، نماز کی ظہر کی نماز پڑھی، اور نماز کے بعد مجھے پوچھنے لگے کہ مولانا میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اس کا کوئی کفارہ؟ میں کیا روزے کا کفارہ؟ میں نے کہا کہ ٹوٹ گیا، کہ میں نے کہا کہ روزہ توڑ دیا۔ میں نے کہا روزہ توڑنے کی ضرورت کیا؟ کہا مجھے انجیکشن لینا تھا، تو میں نے انجیکشن لے لیا، تو میں نے اپنا روزہ بھی توڑ لیا۔ میں نے کہا بھائی کسی مفتی صاحب سے آپ پوچھ لیتے کہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ انجیکشن سے تو کوئی روزہ ٹوٹتا نہیں۔ میں نے کہا پیٹ سے کوئی چیز پیٹ میں جائیں، معدے میں، وہ بھی جو اللہ تعالیٰ نے اوریجنل سوراخ بنائے ہیں، اس کے ذریعے سے پیٹ میں کوئی چیز جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے، وہ بھی اوریجنل سوراخ سے۔ اور اوریجنل سوراخ اللہ نے دو ہی بنائے، اس کے ذریعے سے پیٹ میں کوئی چیز جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے۔ پیٹ میں سے کوئی چیز نکلی، آپ نے انجیکشن لگایا، یا آپ نے بوٹل چڑھائی یا انجیکشن لگا لیا، آپ نے خون نکلوایا ٹیسٹ کرنے کے لیے، میں نے کہا اس سے کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کہا مجھے نہیں پتا، میں نے روزہ توڑ لیا۔ میں نے کہا اس کا کوئی کفارہ نہیں، اس کی قضا دینی پڑے گی، اس کی قضا کرنی پڑے گی، اس کا کوئی کفارہ ہے نہیں، اس لیے کہ آپ تو جوان آدمی ہیں۔ تو پھر میں نے ان سے کہا کہ بھائی اب تو الحمدللہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، تو موبائل پر جیسے ابھی ہمارے بچے کہتے ہیں کہ اس کو نفع میں استعمال کرو، نفع میں استعمال کرو، اس سے فائدے حاصل کرو۔ تو
تو ہمارے بچے اس لیے کہ موبائل اس لیے نہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم صرف گندی چیزیں اور غلط چیزیں، بہت فائدے کی چیزیں اس میں آتی ہے۔ اب تو رمضان کا مہینہ آتا ہے تو چھوٹے چھوٹے کئی رسالے موبائل پر گجراتی میں، اردو میں، انگلش میں آتے ہیں کہ بھائی یہ روزے کے مسائل ہیں، روزے کی یہ چیزوں سے ٹوٹتا ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو پڑھنا ہے۔ بلکہ الحمدللہ کئی جگہوں پر میں نے دیکھا کہ شہروں میں اور اب تو دیہاتوں میں مسجدوں سے نکلتے تو چھوٹے چھوٹے لٹریچر تیار کرتے ہیں اور اس میں لکھے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے رمضان کے مسائل، لیکن اس کو بھی ہم نے لیا، وہ لینا تو نہیں چاہتے لیکن اب دے رہے ہیں تو کوئی کہتے کہ دینی بات نہیں رہے، اس کو لے رہے ہیں اور گھر جا کر رکھ دیا، اس کو پڑھنا بھی نہیں چاہتے۔ کم از کم ہم رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے چھوٹا سا بزنس کھولنا چاہتے ہیں تو بزنس کا کتنا ریسرچ کرتے ہیں ہم لوگ۔ رمضان کا مبارک مہینہ آیا اور ہم چھوٹی سی چیز، چھوٹے چھوٹے مسائل بھی روزے کے باب میں، رمضان کے باب میں ہم دیکھنا اور پڑھنا اور سننا نہیں چاہتے، حالانکہ بڑی آسانیاں ہیں۔ تو یہ ناواقفیت کا حال جو میں سنا رہا ہوں کہ یہ ناواقفیت کا حال ہے، تو وہ بچہ کہنے لگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرا باپ نے میرا نام گوبر رکھا، میری تعلیم تربیت کا کوئی نظام نہیں بنایا، آج تک میرے والد نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑا نکالا اور کہا کہ تو مجرم ہے، تیرا بیٹا مجرم نہیں ہے، تو نے تیرے بیٹے کا کوئی حق ادا نہیں فرمایا، اور قیامت کے دن تجھے تیرے بیٹے کے باپ میں اللہ سوال کرے گا، تجھ سے، تیرے بیٹے کے باپ میں تجھ سے اللہ پوچھے گا۔ صحیح سی بات ہے کہ ہم نیک بنیں گے، ہماری اولادیں نیک بنے گی، گھر کا ماحول نیک بناؤ تو ہماری اولادیں نیک بنے گی۔ گھر کے ماحول کی ضرورت ہے۔ ابھی کوئی طالب علم سنا رہا تھا کہ شاید کسی مولا نے سنایا کہ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے بچے جب سوتے تھے نہیں تو صحابہ کے واقعات ہماری مائیں سناتی تھی، لوڑیاں دیتے دیتے بچے، جب تابعین کے واقعات، طب تابعین کے واقعات، ولی اللہ کے واقعات، اور الحمدللہ ہم نے بچپن ہی میں سب باتیں سنے کہ ہمارے اولیاء کرام تھے، ہمارے صحابہ کے واقعات، تابعین، یہ ہمارے بچوں کو سلاتے سلاتے امائیں سناتی تھی۔ ایک دور تھا، لیکن معاف کرنا مسلمانوں، ہم کتنے رنگ میں، ابھی میں نے کہا کہ لوٹیا جس وقت ہندوستان چھوڑ کر جایا، ہم نے جسمانی طور پر آزاد کیا، لیکن ان کے برین جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہوں گے۔ ہمارے برین آج ایسے ہی ہو چکے ہیں، وہ انگریزیت کے تابع ہو چکے ہیں، وہ فرنگیت کے تابع ہو چکے ہیں کہ ہمارے بچے آج ہزاروں گھر میں، آپ سب گواہی دیں گے، اور ہم سب کے گھر کا حال، ہم سب کے گھر کا، ہمارے بچے سوتے ہیں تو یہ سوتے نہیں اس لیے کہ باپ بزی ہے موبائل میں، ماں بزی ہے موبائل میں، یہ بچے کو بھی ایک موبائل دے دیا جاتا ہے کہ بھئی تو بھی اس کو دیکھتا رہے، اور بچہ دیکھتے دیکھتے موبائل چالو ہے، اور چالو موبائل دیکھتے دیکھتے نہ دعا پڑھ رہا ہے، نہ بچہ کوئی اللہ کا نام لے رہا ہے، اسی موبائل کو دیکھتے دیکھتے بچہ سو جاتا ہے۔ معاف کرنا مسلمانوں، اس لیے آج دل کی بات، دل کی قرآن سنا رہا ہوں، کوئی رسمی طور پر بیان نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ گواہ ہے اس بات کا کہ آج ہم گھر گھر جو جاتے ہیں اور شہر شہر میں جو جاتے ہیں، میں آپ کو کیا داستان سناؤں، ہمارے جو بچیاں اور ہمارے جو بچے، ہماری بچیاں تو آج عقائدی طور پر آج ارتداد کی شکار ہو رہی ہے۔ وہ 2-3 ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے نہیں ہوئے، صرف اسی پر بس نہ کیجیے۔ اگر میں آپ کو حالات کھول کر سناؤں، ابھی 4-5 دن پہلے کی بات سناؤں، یہاں بیٹھ کر عصر سے مغرب تک کچھ جوان آئے، اور جو کالجوں میں پڑھنے والے، اللہ کی قسم کھا کر آپ کو کہتا ہوں، انہوں نے جو داستانیں مجھے سنائی، کئی راتوں کی نیند حرام ہو چکی ہے کہ مولانا آج تم اس کی فکریں نہیں کرو گے، 1-2-3 بچیوں کی بات نہیں، ہماری 100-500 آج ہم کالجوں میں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری 100 بچیاں، اور انہوں نے مجھے تصویریں بتلائی کہ مولانا یہ بتلانے اس لیے بتلا رہا ہوں کہ آپ لوگ جاگو اور امت کو جگاؤ اس بات کے اوپر کہ آج ہماری کالج میں پڑھنے والی ایک نہیں، فرمایا کہ 2-3 سال نہیں ہوں گے، اور ہماری اگر اسی نہاد پر بچیوں کی فکر نہیں کی تو 500 اور ہزاروں بچیاں ارتداد کی شکار۔ تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں، کچھ تو بیداری کریں، ہم کچھ تو بیدار ہو جائیں، اپنی بچیوں کی ایمان کی کچھ تو فکر کریں۔ یہ کچھ کم پڑھ لے گی، بھوکی نہیں مرے گی، یاد رکھنا روزی کا مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن یاد رکھنا اگر ایمان کا سودا کر لیا یہ دائی بھی جہنم میں جائے گی، اور اللہ ہم سے سوال نہیں کرے گا۔ بنایت ہی پڑی شروع، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ ایمان والو، تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال اور فیملی کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور اس پر ایسے سخت مزاج فرشتے عذاب دینے کے لیے مسلط کیے گئے ہیں جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ہم اس کے ذمہ دار ہیں، اور ہمارے بچے جو ہیں، ہمارے جوان بچے ذہنی طور پر مرتد ہو چکے ہیں۔ کئی بچے، شاید آپ لوگوں کو میں کیا بول، اس لیے کہ ہم لوگ اس فیلڈ میں چل رہے ہیں۔ یہ بچے اگر کوئی سوال ہوگا، کوئی دین کی بات پوچھنا چاہیں گے تو ہم سے پوچھیں گے، وہ آپ کے سامنے نہیں آئے گی۔ کئی ہمارے بچے ذہنی طور پر ارتداد کے شکار ہو چکے ہیں۔ کوئی مرزا صاحب کو سن رہا ہے، کوئی مرزا صاحب سوشل میڈیا پر میرے جوانوں اگر کوئی بیان سننا چاہتے ہیں، کوئی چیز سننا چاہتے ہیں، یہ آپ کے علماء ہیں، ان سے آپ پوچھئے کہ ان کا بیان میں سن رہا ہوں، میں صحیح سن رہا ہوں کہ غلط سن رہا ہوں، اس لیے کہ آپ کوڑی سلیٹ ہے دین کے اعتبار سے۔ جو چیز آپ نہیں جانتے، اس کے اعتبار سے بیانات سن کر ذہنی طور پر ہمارے کئی بچے ارتداد کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ آج اس دین کی چہل پہل کی طرف ہمارے بچوں کو لگائیں، ہمارے بچوں کو مکاتب قرآنیہ میں لگائیں، دعوت و تبلیغ میں ہمارے بچوں کا وقت، جیسے ویکیشن آ رہا ہے، دعوت و تبلیغ میں ہمارے بچوں کو بھیجیں۔ ہمارے بچوں کو بار بار جیسے ہمارے بڑے بوڑھے کرتے تھے، ہمارے علماء کے پاس لے جاتے تھے، ان کی ملاقاتیں کراتے تھے، ان کی صحبت میں رکھتے تھے۔ یہ سب کام کریں تاکہ ہمارے بچے ذہنی طور پر ارتداد کے شکار نہ ہو جائیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے اسلامک اسکولیں بنائیے۔ میں آپ ضرور کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جن کو مال لیا ہے، پہل کیجئے ہماری ان بچیوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے۔ آپ گرلس اسکولیں قائم کریں جس میں دینی ماحول میں رہ کر بہترین طور پر ہماری بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ مسجد پر جو خرچ ملے گا وہ ثواب اس پر بھی ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہمیں ضرورت ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اس بات کی طرف توجہ دیں، جیسے میں نے کہا کہ ہمارے ان بچوں کی تعلیم اور تربیت کے باب میں، اس لیے کہ اتنا فقدان ہمارے بچے اخلاق کے اعتبار سے بھی آپ سب جانتے ہیں۔ حالات یہ ہیں کہ اگر والدین بیٹھے ہوئے اور بچے اگر یہ کہیں موبائل دیکھ رہا ہے بچہ یا بچی، اخلاقی طور پر جو گراوٹ، اگر آپ کہو کہ ایک گلاس پانی لیا، اس بچی کی تیور پر جو اثر پڑتا ہے، آپ سب اس کا شاید اقرار کریں گے۔ اگر موبائل لے کر بیٹھا ہوا ہے، اگر گیم کھیل رہا ہے یا کوئی چیز کھیل رہا ہے، آپ اس بچی اور بچی کو ایسا کہو کہ ایک گلاس پانی لیا یا آپ چھوٹا سا کام سپرد کر دیں، وہ نہ معلوم کہیں زبان سے ایسا جواب دیتے ہیں یا اپنا جواب زبان سے نہیں دیتے، رعب کی بنیاد پر، تو ان کی طبیعت پر جو اثر پڑتا ہے۔ باپ کو ایک گلاس پانی پلانے کے قابل نہیں رہے۔ آج ہم نے اپنے گھر کا ماحول اتنا خراب کر دیا بچوں کی تربیت نہ ہونے کی بنیاد پر۔ ہمارے رئیس مولانا عبداللہ صاحب کا ابوظبی نور اللہ مرکزہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ میں خود ایک مرتبہ گیا ہوا تھا حضرت کی حیاتی میں، آخری 1-2 سال پہلے، فرمایا کہ مولانا آپ کو کیا سناؤں، ہمارے بچوں کی اخلاق میں جو گراوٹ آ رہی ہے، کیا اس کے والدین ذمہ دار نہیں ہیں؟ کہ فرمایا کہ ایک بچہ، ابھی کوئی شادی کا پروگرام تھا، میں بھی ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، ایک بوڑھے میاں تھی جو بیچارے پیر سے چل نہیں پاتے تھے، ایک 10-11 سال کا مکتب میں پڑھنے والا بچہ، اور اس کی عمر ہی کیا، اس کو کہا کہ بیٹے ایک گلاس پانی پلا دیں۔ وہاں سے شادی میں بیٹھے ہوئے تھے، پانی تھوڑا دور تھا۔ فرمایا اس بچے نے جو جواب دیا اس بوڑھے میاں کو، مسلمان تیرے بچوں میں اخلاق کی اتنی گراوٹ آ چکی، تیرا بچہ تو وہ بچہ تھا اخلاق کی بنیاد پر کہ 5 سال کا بچہ دورے پانی لینے کے لیے دوڑتا تھا، تیرے کام کے لیے دوڑتا تھا۔ اس بچے نے جواب دیا کہ تمہارا پگ بھانگی گلا ہے، تمہارا بھانگی گلا۔ مولانا عبداللہ صاحب مجھے جو کہہ رہے تھے قرآن کے ساتھ، کہا مولانا خدا کی قسم مجھے پوری رات نیند نہیں آئی، وہ بچے کا جملہ کہ مسلمانوں تمہارے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا۔
تو اپنے بچوں کے مستقبل کے باپ یہ نہیں صبح سے شام تک جاب کیا، نوکری کی اور تمہاری دکانیں ہو گئی. میں ضرور کیجئے، یہ رزق حلال فرض ہے، لیکن ساتھ میں ان بچوں کا فیوچر بھی بنائیں، ان کی طرف فکر کریں. ان کے اخلاقی طور پر میرے بچوں میں، میری جوان بچی اور بچیاں ہیں، اس میں گراوٹ نہ آ چکے، آپ ان کی خبرگیری کریں. اگر یہ کالج جا رہی ہے اور اسکول جا رہی ہے تو آپ ان کے پیچھے اپنا وقت لگائیں. آپ ان کی چیکنگ کیجئے کہ میرا بچہ اور بچی کہیں غلط لائن پر تو نہیں جا رہے. یہ سب ذمہ داری ہے ہماری. ہم دین دنیا کے نقصان کے لیے آج کتنی قربانی دے رہے ہیں، گھنٹوں قربانی، ہزاروں لاکھوں روپے قربانی دے رہے ہیں، تو ہماری ان بچوں کا فیوچر بھی کر رہا ہے، ان کا ایمان خطرے میں پڑ رہا ہے، تو اس کے پیچھے والدین قربانی نہیں دیں گے. ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے. میں تو صرف ایک مذاکرے کے طور پر یہ باتیں جو دل کے قرآن ہیں اور دل کی باتیں ہیں، روز مرہ جو حالات آ رہے ہیں اس اعتبار سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہم مذاکرے کے طور پر وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین کے مصداق ہم سب ہو جائیں. اس لیے کہ یہ ہمارے مکاتب میں ان بچوں کو جو قرآن سکھایا جا رہا ہے، جو ان بچوں کو ایک دور تھا مسلمانوں، ایک دور تھا ہمارے گھروں میں، کیسا ماحول تھا. میں جگہ جگہ یہ داستان سنا رہا ہوں کہ اب بڑے بوڑھے جو بیٹھے ہیں شاید میری بات کی تائید کریں گے. ایک دور تھا، ایک کماتا تھا مسلمانوں 10 کھاتے تھے، ایک کماتا تھا 10 کھاتے تھے. کبھی کسی نے بینک سے لون نہیں لیا، کبھی کوئی سود کے چکر میں نہیں پڑا بیچارہ، کبھی کسی نے کھیت گروے پر نہیں رکھا، کبھی کسی نے اپنی زمین کو بوجھے پر نہیں ڈالا، کبھی نہیں ڈالا. ایک کماتا تھا 10 کھاتے تھے، اور گھر میں کتنی محبت تھی. آپس میں ایک گھر میں 10 رہتے تھے، 20 رہتے تھے، بلکہ ہم نے خود بچپن کے زمانے میں دیکھا ہے ایک ہانڈی میں اور ایک چولہے پر 20-25 افراد کا کھانا بنتا تھا. 5 بھائی ہیں، 5 بہن ہیں، والدین ہیں، ان کی اولادیں ہیں. لیکن کبھی آپ نے سنا ہے کہ بھائی نے بھائی پر کیس کیا، بہن نے بھائی پر کیس کیا، یا بہن نے بھائی کو گالی دی؟ کبھی تصور نہیں آ سکتا تھا. ایسی محبت تھی، ایسا جوڑ تھا، ایسی برکتیں تھی. مسلمانوں کو دین بھول گئے ہیں تم. وہ کیا تھا، ہمارے بڑے بوڑھے ہیں، ان کا ٹائم جو ہوتا تھا نماز کا، ان کے سارے کام کاج نماز کے ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے چلتے تھے. کھیت میں جاتے تھے، دکان پر جاتے تھے، جاب پر جاتے تھے، نماز کے ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے اپنا سارا کام سیٹ کرتے تھے. ان کی کبھی فجر نہیں گئی، ان کی کبھی عشاء کی نماز نہیں گئی، آپ نے دیکھا ہوگا. بلکہ اس سے آگے جو مجھے جملہ سنانا تھا، کبھی قرآن کی تلاوت بھی ان کی ناگاہ نہیں ہوتی تھی. فجر بعد اور اثر مجھے خود معلوم ہے، فجر بعد عشاء بعد میرا بچپن کا زمانہ تھا 10 12 13 سال کا. میں نے دیکھا ہے یہ بڑے بوڑھے فجر بعد عشاء بعد جب ہم لوگ محلے سے نکلتے تھے، محلوں سے گھر سے مسلمانوں قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی تھی. گھر سے، آپ سب نے سنا ہوگا، گھر سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی تھی. لیکن معاف کرنا، باپ باہر بیٹھ کر قرآن پڑھتا تھا، ماں گھر میں قرآن پڑھتی تھی. میرے جوان بچے اور بچیاں ماں باپ کو دیکھ کر ایک کونے میں قرآن لے کر بیٹھ جاتے تھے. مسلمان تیرے گھر کے کونے سے قرآن کی آوازیں آتی تھی. کہاں کوئی تیرے بچوں کا ایمان چھین سکتا تھا، کہاں تیرے بچوں کے ایمان پر کوئی دھاکہ ڈال سکتا تھا. ان کے دل میں قرآن کا نور بھرا ہوا تھا. کون تیرے بچے پر حملہ کرتا؟ لیکن افسوس ہے محمد، تیرے گھر سے قرآن کی تلاوت ختم ہو چکی. کہیں جس گھر کے کونے سے مسلمانوں قرآن کی آوازیں آتی تھی، آج اس گھر کے کونے سے میوزکوں کی آوازیں آتی. کہ حالات میں تبدیلیاں نہیں، برکتیں ختم ہو گئی. لوگ کیا کہتے ہیں کہ مولانا دیکھو میرے گھر پر کسی نے موٹ تو نہیں مار لیا، مطلب جو نے ہماری روزی پر کوئی بندشت کر لی جلی سے، ہماری دکان چلتی نہیں کہ پہلا وہ چلتی اور چلتی نہیں چاہیے گے، کوئی روزی پر بندش کر لی جلی کوئی موٹ. میں تو جگہ جگہ کہتا ہوں مسلمان، تیری نماز نے، تیرے قرآن کی تلاوت کے ختم ہونے میں تیرے گھر پر شیاطین نے اڈے بنائے ہیں. وہ شیاطین نے تیری روزی پر موٹ ماری ہے، کسی نے موٹ نہیں ماری. تیرے گھر سے قرآن کی تلاوت ختم ہوگا، تیرے گھر سے ذکر اللہ ختم ہو چکا، تیرے گھر سے تعلیم کے حلقے ختم ہو چکے، پھر کہاں تیرے گھر میں برکتیں آئے گی؟ اس لیے کہ تیرے گھر میں تو شیاطین نے اڈے بنائے.
قرآن کریم میں اللہ کہتا ہے کہ فرشتے تمہارے گھروں میں روح لے کر آتے ہیں، تمہارے گھروں میں برکتیں لے کر آتے ہیں، تمہارے گھروں میں فرشتے رحمتیں لے کر آتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے تمہارے گھروں میں فرشتے تمہارے ان معصوم بچیوں کی اور بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، کہیں گرنے نہ پائے، کہیں لگ نہ جاوے۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی ایک جماعت کو مستقل، لیکن ان کو ماحول چاہیے گھر کا اچھا۔ ایک بات یاد رکھنا، ان کو ماحول چاہیے تو فرشتے ہمارے گھروں میں آئیں گے، ورنہ شیاطین آئیں گے۔ جب میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ امام الانبیاء ہیں لیکن آپ کے گھر میں فرشتوں کو ماحول نہیں ملا تو نہیں آئے کئی دنوں تک، کئی دنوں تک جبرائیل تشریف نہیں لائے۔ اللہ کے نبی غمزدہ تھے، کیا بات ہے کہ جبرائیل نہیں آ رہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے دیکھا ایک روایت کے مطابق کہ گھر کے چارپائی کے نیچے کٹیا کا بچہ پڑا ہوا تھا، نبی نے اس کو نکال لیا۔ اور ایک روایت کے مطابق پیشاب کا ایک چھوٹا پیشاب جو ہے اس زمانے میں لوگ گھروں میں کر کے برتن میں رکھ دیتے تھے، صبح میں ڈال دیتے تھے، بھول گئے تھے۔ معلوم یہ ہوتا ہے جبرائیل نہیں آئے، جب اس کو نکالا تو جبرائیل آئے، جبرائیل آپ آئے نہیں۔ حالانکہ جبرائیل نہ معلوم 50,000 سے زیادہ باب جبرائیل ہے مدینہ المنورہ میں، میرے آقا کے پاس تشریف لائے ہیں۔ جبرائیل نے فرمایا نبی جس گھر میں تصویر ہوتی ہے، جس گھر میں کتا ہوتا ہے، جس گھر میں تصویر ہوتی ہے، جس گھر میں جنوبی ہوتا ہے، ہم اس گھر میں کبھی نہیں آتے۔ جبرائیل نے فرمایا لا تدخل الملائکہ، ہم نہیں آتے۔ معلوم کیا ہوتا ہے گھر میں ماحول۔ اب تو ہمارے مسلمان کے گھر میں موبائل پر دیکھو، موبائل کی اسکرین پر دیکھو تو لمبی تصویریں پڑی ہوئی ہے، موبائل کی اسکرین پر دیکھو اور اسی تصویر کو لے کر تو اللہ کے گھر میں آتا ہے۔ کیا فرشتے تیری نماز کی قبولیت کو لے کر آسمانوں پر پہنچتے ہوں گے؟ جن کو سخت نفرت ہے تصویر سے، اور وہ موبائل کی اسکرین پر ہمارے گھروں میں کتیاں پالی جاتی ہیں، ناپاکیاں ہوتی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے گھروں کا ماحول قرآن والا بنائیں، ذکر اللہ والا بنائیں، تعلیم کے حلقوں والا بنائیں، نیک بنائیں، تو ہمارے گھروں میں فرشتے آئیں گے، برکتیں لے کر آئیں گے، ہماری حفاظت کریں گے، ہمارے بچیوں کی حفاظت کریں گے، ہماری ایمان کی حفاظت کریں گے۔ جب ہم گھر کا ماحول تو درست کریں پہلے۔ ایک دور تھا، میری مائیں بہنوں کو بھی میں توجہ دلاؤں گا، بہت وقت ہے، کبھی ہم نے موبائل میں ایک گھنٹہ کسی کی غیبت کر لی، کسی کو دل شکنی کر لی، کسی کو تکلیف پہنچا دی۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے اعمال ضائع ہوتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کسی کی غیبت، کہا میں کسی کی غیبت کروں گا تو میرے ماں باپ کی کروں گا، کسی کی نہیں کروں گا۔ کسی نے کہا حضرت ماں باپ کی غیبت کریں گے؟ کہا ہاں، غیبت کی بنیاد پر اعمال ٹرانسفرڈ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اعمال کو، جو آدمی غیبت کرتا ہے اس کے اعمال کو منتقل کر دیتے ہیں جس آدمی کی غیبت کی گئی ہے اس کے نامہ اعمال میں۔ فرمایا میں اپنے اعمال اتنی محنت سے کیے ہوئے کسی اور کو کیوں دوں تو میرے والدین کو دوں۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت گھروں میں زندہ کریں۔ اگر آپ کریں گے تو آپ کے بچیاں اور بچے ضرور دیکھ کر، یہ تو نقالی کرتے، ہمارے یہ معصوم بچے جو ہوتے ہیں یہ تو نقالی کر رہے ہیں۔ آپ جیسا بولو گے ویسا بولیں گے، جیسا آپ کریں گے ویسا۔ یہ جو ہمارے معصوم بچے کوڑی سلیٹ ہیں، جیسے ہمارے گھر کا ماحول ہوگا ویسے ہی یہ بچے بنیں گے۔ اب باہر کے ماحول کی فکر پہلے چھوڑ دیجیے، اپنا گھر کا ماحول درست کرو پہلے۔ ہم سب ذمہ دار ہیں، میں اپنے دل سے، اپنے ذات سے بھی کہتا ہوں، ہم اپنے گھر کا ماحول پہلے درست کریں۔ گھر کا ماحول صحیح ہوگا، باہر کے ماحول کتنا بھی خطرناک ہوگا، ہمارے یہ بچے ایمان کا سودا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ گھر کا ماحول درست ہوگا، ان کے دلوں میں جب نورانیت بڑھے گی کبھی سودا نہیں کریں گے، یاد رکھنا۔ لیکن ہم اپنے گھر کے اندر اچھا ماحول بنائیں، قرآن کی تلاوت کا ماحول بنائیں تو انشاءاللہ ہمارے بچے بھی اسی طور پر کریں گے۔ ورنہ ہمارے بچے تو نقالی کے ایک جگہ پر، ہمارا 3 دن کی جماعت میں میرا جانا ہوا تھا اور جماعت کے اندر گس میں نکلے، سچی بات سنا ہوں، کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں۔ تو ایک گاؤں کے اندر جانا ہوا 3 دن کی جماعت میں، تو اس کے بعد جب ایک جگہ پر اعلان کیا کہ بھائی بلاتے ہیں موسیٰ بھائی آؤ، عیسیٰ بھائی آؤ، تو وہاں سے گھر میں سے آواز آئی، چھوٹا سا بچہ نکلا اسی عمر کا 8-10 سال کا، اور بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ ماں پپا یہ کہہ دو کہ ہمارا پپا گھر مانا ٹھیک گے۔ یہ تو نقالی کر رہے ہیں۔ اور بھی بچے جھوٹ بولتے تھے، مرسا ہوا جھوٹوں کو بولے، انہیں کہ تعویذ آپ جو نہیں، جھوٹ بولنا تو آپ نے سکھایا ہے اس کو، جھوٹ بولنا تو ہم نے سکھایا ہے، یہ تو نقالی کر رہے ہیں، یہ تو ہم نے سکھایا ہے اس کو۔ تو معلوم بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر کا ماحول درست کریں۔ قرآن کی تلاوت عبداللہ واسطی رحمۃ اللہ علیہ، سب نے نام سنا ہوگا، بہت بڑی آدمی، کام حد سے نکلا۔ کیسے لوگ تھے اس زمانے میں،
اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ فرمایا کہ میں نکلا اور میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ جو عورت بیچاری اکیلی پڑی ہوئی ہے اور بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے اس اماں سے پوچھا کہ اماں کیا حال ہے آپ کا؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔ عبداللہ واسطی فرماتے میں سمجھ گیا کہ یہ اماں راستہ بھٹک چکی ہیں، یہ اماں راستہ بھٹک چکی ہے۔ میں نے سواری لا کر دی اور کہا کہ اماں آپ اس سواری پر سوار ہو جائیں۔ اماں قرآن کے الفاظ میں جواب دے رہی ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ۔ کوئی بھی خیر کا کام کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ میں نے سواری لا کر حاضر کر دی، اماں اس سواری پر بیٹھ گئی۔ میں نے تیسرا سوال کیا کہ اماں آپ کس طرف جانا چاہتی ہیں؟ پہلے مجھے اماں نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی نگاہوں کی عبادت کرو پھر مجھ سے بات کرو۔ عبداللہ واسطی فرماتے ہیں کہ اماں نے فرمایا سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ میں سمجھ گیا کہ اماں مکہ المکرمہ سے نکلی ہے اور مسجد اقصی یعنی سرزمین شام کی طرف جانا چاہ رہی ہے۔ میں نے سواری لیتا رہا، میرے راستے میں باتوں میں پوچھا کہ اماں آپ کی کتنی اولادیں ہیں؟ اماں آپ کی کتنی اولاد ہیں؟ اماں کہہ رہی ہے کہ 3 اولاد ہیں، لیکن جواب قرآن کے انداز میں دیا۔ اماں آپ کی اولادوں کے نام کیا ہیں؟ تو کہہ رہی ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا يَا دَاؤُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ، یعنی اماں نے 3 آیتوں سے اشارہ کیا کہ ایک کا نام خلیل اللہ یعنی ابراہیم ہے، ایک کا نام موسیٰ ہے اور ایک کا نام داؤد ہے۔ قرآن کے انداز میں ماں جواب دے رہی ہے، فرمایا کہ میں نے شام کی سرزمین پر ان کے گھر تک پہنچا دیا۔ اپنے بیٹوں سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہی ہے یعنی یہ مہمان ہے فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، یعنی اس مہمان کے لیے کچھ کھانا لے آؤ تاکہ اس کی مہمان نوازی کریں۔ بچے کھانا لے کر آئے اور ماں دنیا سے رخصت ہو چکی تھی اور انتقال کر چکی تھی۔ ان کے عبداللہ واسطی فرماتے ہیں میں نے ان کے اولادوں سے پوچھا کہ تیری ماں تو قرآن کے الفاظ کے علاوہ کسی لفظ میں بات نہیں کرتی۔ ان کے بچوں نے کہا کہ میری ماں نے شاید 30 سال سے قرآن کے الفاظ کے علاوہ کوئی لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالا ہے۔ میں نے رات میں عبداللہ واسطی فرماتے اس اماں کو خواب میں دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ اماں آپ کا حال کیا ہوا؟ موت کے بعد بھی، اس لیے دنیا میں انسان جس کو مشغلہ بناتا ہے موت کے بعد بھی وہی مشغلہ رہتا ہے، موت کے بعد بھی وہی مشغلہ رہے گا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے شرح الصدور میں، فرمایا کہ صاحب کا انتقال ہوا اور انتقال کے بعد قبر منکر نکیر کے سوالات پر بوڑھے ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ کوئی اگر تم مشغلہ اختیار کرنا چاہتے ہو تو بولو، اس لیے کہ ایک مرزق سے تو گزرنا ہی ہے آپ کو، آپ کامیاب ہیں لیکن آپ کو کوئی مشغلہ۔ فرمایا میں دنیا میں قرآن پڑھتا تھا، مجھے یہاں بھی قرآن پڑھنا ہے، مجھے دنیا میں قرآن پڑھتا تھا۔ فرمایا اچھا قرآن پڑھو، قرآن پڑھتے رہے۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والے کو جب کشف القبور کی جو کرامت تھی مخاطب ہوئے ایک دن، فرمایا کہ آپ قرآن پڑھ رہے؟ کہا ہاں۔ کتنے قرآن پڑھے گے؟ یا موت سے لے کر آج تک میں نے 70,000 یعنی 70,000 قرآن پڑھے کیے، لیکن آگے کا جملہ مجھے سنانا ہے۔ اللہ نے زندگی دی ہے اس کی قدر کر لو۔ وہ کہنے لگے، فرمایا ایک سبحان اللہ تمہارا دے دو، میں 70,000 قرآن تمہیں دے دیتا ہوں۔ ایک سبحان اللہ ایک زندہ آدمی کو کہہ رہا ہے، کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ دار الجزا ہے، دار العمل نہیں ہے قبر۔ میں 2 لاکھ بھی قرآن پورا کروں گا قبر میں، اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا، اور تیرے ایک سبحان اللہ پر جو ثواب مل رہا ہے وہ مجھے دے دے۔ میں 70,000 قرآن تجھے دے دو ایک سبحان اللہ پر۔ دیکھو اللہ نے کیسا وقت دیا ہے۔
ہم جو کرنا چاہے بھی کر سکتے ہیں۔ تو عبداللہ واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا اماں اللہ نے کیا حال کیا؟ قرآن کے الفاظ ہی میں جواب دے رہے ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب ترابا وکأسا دہاقا۔ قرآن ہی کے الفاظ میں جواب دیا اماں نے، متقیوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتیں تیار کر رکھی ہے اور میں جنت کی نعمتوں میں پل رہی ہوں۔ اللہ ہمیں بھی وہ توفیق عطا فرمائے۔ تو میں شروع سے اب اختتام پر پہنچ رہا ہوں، بات وہی لے کر چل رہا تھا، ہم اپنے گھر کا ماحول درست کریں۔ ہم اپنی گھر کے ماحول کو، اپنے بچوں کی، اولادوں کی فیوچر کی فکر کریں، اس لیے کہ یہی وہ قرآن ہے جس سے ہم نے اپنے آپ کو لگایا ہے، اپنے آپ کو جس مشغلے کے اللہ کی اتنی عظیم نعمت ہے، عظیم نعمت۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایک صاحب آئے اور یوں کہنے لگے کہ حضرت میں نے تو ایک منت مانی تھی، میری بچی نہیں تھی اور بچہ نہیں تھا، اولاد نہیں تھی، 10 سال کے بعد اولاد ہوئی تو میں نے بچی پیدا ہوئی، منت مانی کہ اللہ یہ جب رخصت ہوگی تو میں دنیا بھر کی نعمت سے اس کو رخصت کروں گا۔ اب بچی کی رخصت کا وقت آ گیا، میرے پاس وہ حالات نہیں ہے کہ دنیا بھر کی نعمت اس کو دو، تو میری منت کیسے پوری ہوگی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بہت آسان ہے، تیری بچی کو قرآن کی تعلیم دے دے اور جب رخصت ہو تو ایک قرآن دے دینا اس کو رخصت کرتے وقت، اس لیے ہوا خیر مما یجمعون۔ قرآن کہتا ہے کہ دنیا بھر کی دولت ایک طرف رکھ دی جاوے تو بھی یہ قرآن اتنی عظیم دولت ہے کہ دنیا کی کوئی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اتنی عظیم دولت سے اللہ نے ہمیں وابستہ فرمایا ہے، لیکن آج امت نہ معلوم، جسے حضرت شیخ الہند نے فرمایا تھا اس امت میں جوڑ رہے گا، اتفاق رہے گا، یہ امت کا مستقبل کوئی نہیں۔ مایوس نہ ہو جائے آپ، مایوس نہ ہو جائے آپ، حالات کے شکار کرتے ہیں، اس سے بھی خطرناک حالات آپ ہندوستان کا اگر آپ ماضی اٹھائیے، آپ جگہ جگہ کا مسلمانوں یہ حالات نہیں، اس سے خطرناک حالات کا سامنا ہوا ہے۔ آپ گھبرا نہ جائیے، مایوس نہ ہو جائیے، ہمیں کوئی فکر کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ قرآن کہہ رہا ہے، لیکن ہمیں تو وہی کرنا ہے، ہم جوڑ پر آئیں، ہم اتفاق پر آئیں، اتحاد پر۔ آج معاف کرنا مسلمانوں، ساری دنیا تمہارے خلاف ایک پلیٹ فارم پر آ چکی ہے، ایک پلیٹ فارم پر جو ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے لیے، ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو اپنے گھر کے دروازے اور چوکھٹ پر، حالانکہ وہ سارے مذاہب کے اعتبار سے قریب تھے، چوکھٹ پر پیر رکھنے کے قابل نہیں تھے۔ آج مسلمانوں تمہارے خلاف ساری دنیا ایک پلیٹ فارم پر آ چکی ہے، لیکن ایک مسجد کا مسلمان، ایک گاؤں کا مسلمان، ہم کتنا رونا روئیں گے، تم کتنی باتیں، ہم بڑے بڑے جلسے ہو رہے، فنکشن ہو رہے ہیں کہ مسلمانوں کی ترقی کیا کرے، ترقی وہی ہے شیخ الہند کہہ کر گئے ہیں، مسلمانوں اگر تم میں جوڑ ہوگا، اگر تم میں اتفاق ہوگا، تم میں اتحاد ہوگا۔ ایک صحابی چلتا تھا، آج تمہاری جتنی تعداد ہے اس سے 1% بھی تعداد نہیں تھی، اور وہ سپر طاقت حکومتیں موجود تھی، لیکن ایک صحابی چلتا تھا، سپر طاقت حکومتوں پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ یہ کون سی طاقت تھی مسلمانوں؟ یہ جوڑ کی طاقت تھی، اتفاق کی طاقت تھی، اتحاد کی طاقت تھی، یہ آپس میں محبت کی طاقت تھی۔ صحابہ کے رائیوں میں اختلاف ہوا ہے، لیکن صحابہ کے دلوں میں کبھی اختلاف نہیں ہوا۔ تو آج اس کی اتنے جھوٹ پیدا کرے محبت، ہم میرے نفسانی غرض کی بنیاد پر، میرے پرسنل مسائل کی بنیاد پر میں میری امت کا نقصان کر رہا ہوں۔ معاف کرنا، ضرورت ہے اس بات کی، جو حالات کی شکایت آپ کر رہے ہیں، آپ قرآن کی تعلیم پر آ جائیے، قرآن کے عمل پر آ جائیے، قرآن پر جم جائیے۔ آپ اگر آپ نمازوں کو قائم کریں، آج ہماری اتنی شاندار مسجدیں ہیں لیکن مسجد مصلیوں سے خالی ہے، فجر کی نماز
میں ایک سب نمازی نہیں ہوتے، ایک سب نمازی فجر پہ نہیں ہو رہے. کیا بات ہے، ہماری یہ مسجد مسلیوں سے خالی ہو چکی ہے. میں معاف کرنا، بیرونی ممالک میں جا کر ہندوستان کے مسلمانوں آج افسوس ہوتا ہے، جو فرنگیوں کی تہذیب تھی، ان کا ملک تھا، لیکن ان کے ملک میں آج مسجدیں اتنی، ایک محلے محلے میں مسجد ہے. یہ کوئی کہانی، آپ جتنے لوگ جا کر آئے، میں نے کئی سفروں میں دیکھا کہ ان کی مسجدوں کی کبھی کبھی تو وہاں چپل کی جگہ پر فرض نمازوں میں نماز کی جگہ نہیں ملتی ہے. اور مسلمانوں، ہندوستان کے مسلمانوں، آج تمہاری مسجدیں خالی ہو چکی ہیں. تمہاری مسجدیں، شیطان ایک سجدہ نہ کرنے کی بنیاد پر راندہ درگاہ ہوا ہے. اور آج میں جمعہ سے جمعہ نماز پڑھ رہا ہوں، 5 وقت نماز بھی نہیں آ رہا ہوں، تو کیا اللہ تعالیٰ کی لعنت میرے اور آپ پر نہیں اترتی؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے، جو 5 وقت کی نماز نہ پڑھے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی مت کرو. حی علی الصلاۃ کی آوازیں ہمارے کانوں میں نہیں آ رہی، حی علی الفلاح کی آوازیں نہیں آ رہی. کیا بات ہے مسلمانوں، تمہاری مسجدیں. اب لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا تو لوگ کہتے تھے کہ مولانا مسجدیں بہت چھوٹی بنائی شاید ہم نے، اتنے مسلی ہوتے تھے. حالات آگے، اس کے بعد لاک ڈاؤن چلا گیا تو اس وقت جو کبھی تراویح کے لیے ایک دن تراویح پڑھی اور 27 میں آیا، اور لاک ڈاؤن کے لیے وہی تراویح پڑھنے کے لیے مسجد میں اتنے جھگڑے کیے کہ پولیس کو بھی تھے کہ میرے مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیتے. حالات یہ ہے کہ اگر ہم مسجدوں کی قدر نہیں کریں گے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، کہیں ایسے حالات تو نہیں پیدا ہو جائیں گے مسجد لاک لگ جائے. معاف کرنا، اللہ حفاظت کرے. سب چیزوں کو ہم صرف نارمل جو آپ لے رہے ہیں، اس کی کچھ بیداری میں پیدا کریں. میں کچھ بیان کرنے نہیں آیا، میں کوئی مقرری بھی میں تو ہم بیٹھ کر مذاکرہ کریں. جو حالات بدل رہے ہیں، جو حالات کر رہے ہیں، ہم کچھ اس کے اوپر بیداری پیدا کریں. میں تو اسی پر آیا تھا کہ آج قرآن کریم سے جو باتیں اجتماعیت اور جور پر کتنی تقریریں ہو رہی ہے، لیکن میں اپنی نفسانی غرض کے خاطر آج کہاں جگہ جگہ پر گاؤں جا کر ہم بھیک مانگ رہے ہیں. مسلمانوں جور پر آ جاؤ، مسلمانوں اتفاق پر آ جاؤ، مسلمانوں اتحاد پر آ جاؤ. میری پرسنل مسئلے کی بنیاد پر امت کا نقصان نہ کرو. امت ٹوٹ چکی ہے، آج امت حالات بدل، آج اس کی بنیاد پر جو ظلم جائے جا رہے، یہ میری اور آپ کے، ورنہ صحابہ کا حال یہ تھا کہ حضرت عمر چلتے تھے اور دبدبہ. حضرت معاویہ اور علی کی لڑائی تھی، آپس کا رائیوں کا اختلاف تھا. ایک ظالم بادشاہ، جیسے آج لوگ ہمیں استعمال کر رہے ہیں، آج ہمیں استعمال کر رہے لوگ، ایک ظالم بادشاہ حضرت معاویہ سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے بھائی علی سے تمہاری لڑائی چل رہی ہے، میں لشکر بھیجوں تمہارے بھائی علی سے لڑنے کے لیے؟ سن لو جواب حضرت معاویہ کا. فرمایا تو میرے بھائی علی سے لڑائی کے لیے لشکر بھیج. حالانکہ بڑی سخت لڑائی چل رہی تھی، رائیوں کا اختلاف تھا، لیکن جواب تھا حضرت معاویہ کا، اگر میرے بھائی علی کی طرف نگاہ بھی اٹھائی، ایک ظالم بادشاہ کو میرے بھائی علی کی طرف نگاہ بھی اٹھائی، فرمایا سب سے پہلے علی کی طرف سے لڑنے والا اگر کوئی سپاہی ہوگا تو معاویہ ابن ابی سفیان ہوگا. کیا وہ تاریخ کے صفحات کے لفظ ہم بھول چکے؟ یہ رائیوں کا آپس کا اختلاف تھا، لیکن دل جڑے ہوئے تھے. کسی کی طاقت نہیں کہ کوئی ہماری طرف انگلی بھی اٹھائے. تو میں چاہتا ہوں میرا بھائی جیل میں جائے، کسی ظالم کے شکار ہو جائے، کسی فلم میں یہ چاہ رہا ہوں. آج میری ذہنیت اتنی بدل چکی ہے مسلمان، اور حالات جب آئیں گے کہ ہم میں سے کچھ میں کہہ رہا تھا کہ جوڑ پڑھائیں، قرآن کی تعلیم سے اپنے آپ کو لگائیں. اتنی جامع کتاب، جو آخری بات کہ اتنی جامع کتاب ہے، اگر یہ امت اس کتاب کو نہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نافع ابن حارث کو آپ نے گورنر بنایا تھا. حضرت عمر گورنروں کی خبر لیتے تھے. ایک مطلب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر کی خبر لینے پہنچے تو پوچھ رہے ہیں کہ گورنر آپ نے جنگلات کا امیر کس کو بنایا؟ کہا ابن ابسا کو. کہا یہ غلام کو امیر بنا دیا؟ حضرت عمر فرماتے یہ تو غلام ہے، یہ تو غلام ہے. کیا جواب دیا تھا حضرت نافع ابن حارث نے؟ فرمایا عمر غلام ہے لیکن قرآن پڑھا ہوا ہے اور قرآن کی تعلیم کو دل میں لیا ہوا ہے. حضرت عمر نے جوش میں آ کر، جذبات میں آ کر کیا فرمایا؟ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما وينزع به آخرین.
صحیح کہا تھا میرے نبی نے کہ یہ قرآن یہی وہ قرآن ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، جو قوموں کو عروج پر پہنچائے گا، اور اس قرآن کے ساتھ جو بے وفائی کرے گا اس کو خسارے میں ڈالے گا۔ صحیح بات کہی تھی حضرت عمر فرماتے ہیں میرے نبی نے، یہی وہ قرآن ہے مسلمانوں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ میرے آقا کے ہاتھ پر مکہ فتح ہوا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال سے فرماتے ہیں کہ بلال چڑھ جاؤ کعبۃ اللہ کی چھت پر، ان جھوٹیوں کے ساتھ چڑھ جاؤ کعبۃ اللہ کی چھت پر۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب میں تو ایک غلام ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ کعبۃ اللہ کی چھت پر اللہ کے نام بلند کرو حضرت بلال، تاکہ مشرکین مکہ کو بھی پتہ چل جائے جو غلام بھی ہوتا ہے لیکن قرآن سے اپنے آپ کو لگاتا ہے، جو غلام بھی ہوتا ہے لیکن قرآن سے اپنے آپ کو لگاتا ہے وہ عروج پر پہنچتا ہے۔ میرے نبی مرض الوفات میں ہے، میرے نبی بستر حالت پر ہیں، شام کی طرف لشکر بھیج رہے ہیں، بڑا صحابہ کا لشکر تیار ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اسامہ ہے جن کو امیر بنائے جاوے۔ لوگوں نے کہا کہ اسامہ تو 18 سال کا جوان ہے اور اتنے بڑے بڑے اکابر صحابہ پر ان کو امیر بنائے جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ان امت کو پتہ چل جائے جو غلام بھی ہوگا یا غلام زیادہ بھی ہوگا لیکن قرآن سے اپنے آپ کو لگائے گا، قرآن سے اپنے آپ کو لگائے گا، یہ بادشاہ بھی بنے گا، سپہ سالار بھی بنے گا، یہ امیر بھی بنے گا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ یہی وہ قرآن ہے جس سے امام ابو حنیفہ کو فقاہت ملی، یہی وہ قرآن ہے جس سے امام احمد ابن حنبل کو استقامت ملی، یہی وہ قرآن ہے امام مالک کو فتویٰ ملا، یہی وہ قرآن ہے جس سے امام شافعی کو ریاضت ملی۔ مسلمانوں یہی وہ قرآن ہے جس سے امام غزالی کو علم ملا، یہی وہ قرآن ہے ابن تیمیہ کو تعمق ملا، یہی وہ قرآن ہے جس سے حاشا ولی اللہ کو فلسفہ ملا، یہی وہ قرآن ہے حافظوں کو حفظ ملا، قاریوں کو قرات ملی۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن کریم میں اللہ صاف فرماتے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ خود نت راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نت راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا بنا دیا، مردوں کو مسیحا بنا دیا۔ آپ جانتے آئے تھے ابو بکر تھے لیکن قرآن سے اپنے آپ کو لگایا، الفاظ قرآن اور معنی قرآن یعنی محمد الرسول اللہ سے آئے تھے ابو بکر تھے، اٹھے تو صدیق بن کر اٹھے، آئے تھے تو عمر عمر تھے، فاروق اعظم بن کر اٹھے، آئے تھے تو عثمان تھے، ذی النورین بن کر اٹھے، آئے تھے تو علی تھے، اسد اللہ الغالبہ بن کر اٹھے، آئے تھے ابن عباس تھے، مفسر قرآن بن کر اٹھے ہیں، آئے تھے ابن مسعود تھے، فقیہ الامت بن کر اٹھے ہیں، آئے تھے ابو عبیدہ تھے، امین الامت بن کر اٹھے ہیں، آئے تھے سلمان فارسی تھے، زاہد الدنیا اور راغب الدنیا بن کر اٹھے ہیں۔ معلوم بھی ہوتا ہے جو قرآن سے اپنے آپ کو لگائے، قرآن کا عدل فیصلہ ہے، دنیا کی بھی تیری کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی کا وعدہ قرآن کریم میں اللہ فرما رہا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے مسلمانوں ہم اس قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کریں، مکاتب کے ساتھ اپنے بچوں کو وابستہ کریں، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں۔ اسی پر میں نے آیت پڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مجلس کو قبول کر لے، مجلس والوں کو قبول کریں، جو کہنا سننا ہوا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو، ہم سب کو عملی پیمانے پر اس کو لے جانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر الجزا فی الدارین و احسن الجزا۔ محترم حضرات، میں آپ حضرات تمام حضرات کا تہہ